ایک ایسا سوال جس نے دنیا کے فوجی ماہرین کو بھی حیران کر رکھا ہے۔ کون سا سوال ہے؟ کہ ایران کے پاس ہزاروں میزائل ہیں، جدید ڈرون ہیں اور بڑا ڈیفنس پروگرام موجود ہے، مگر پھر بھی ایک چیز نمایاں طور پر کمزور نظر آتی ہے، وہ ہے ایران کی ایئر فورس۔ آخر ایسا کیوں ہے، اور کیا واقعی ایران کے پاس طاقتور ایئر فورس نہیں ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے جسے عام لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے؟ تو آج ہم اس دلچسپ اور اہم سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ جڑے رہیے اس ویڈیو میں میرے ساتھ اینڈ تک۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے ایران کے پاس ایئر فورس تو موجود ہے، مگر اس کے زیادہ تر طیارے کئی دہائیوں پرانے ہیں۔ مثال کے طور پر F-14 ٹام کیٹ، F-4 فینٹم اور F-5 ٹائیگر جیسے جہاز جو ہیں، جو بنیادی طور پر 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں استعمال ہوئے تھے۔ اور دوسری طرف ایران کے ممکنہ مخالفین کے پاس F-22 F-35 جیسے جدید ترین اسٹیلتھ طیارے موجود ہیں، جو دنیا کی طاقتور ترین ایئر فورس کا حصہ ہیں۔ یہاں یاد رکھیے گا، ایک بنیادی حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔ ایئر فورس عام طور پر ان ممالک کے لیے مؤثر ہوتی ہے جن کے دشمن علاقائی طاقتیں ہوں، جیسے پاکستان اور بھارت، اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے برابر کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے جدید جنگی طیاروں کا مقابلہ وہاں پر میننگ فل ہے۔ لیکن ایران کا مقابلہ جن قوتوں سے ہے وہ امریکہ اور اسرائیل ہیں، جن کی ایئر فورس دنیا میں سب سے زیادہ جدید اور طاقتور سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے ایران چاہے کتنے ہی جدید جہاز خرید لے، اس مقابلے میں برتری حاصل کرنا پھر بھی انتہائی مشکل ہوتا۔ اور اس صورتحال کو مزید چیزیں جو پیچیدہ بناتی ہیں وہ ہے بین الاقوامی پابندیاں۔ 1979 کے انقلاب کے بعد ایران پر سخت پابندیاں عائد کی گئیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے نہ صرف جدید طیارے خریدنا مشکل ہو گیا، بلکہ پرزہ اور ٹیکنالوجی حاصل کرنا بھی تقریباً ناممکن بن گیا۔ لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جدید ایئر فورس صرف جہازوں کا نام نہیں ہے، ان کے لیے ایئر بیس، رن وے، ریڈار سسٹم، ہینگر اور فیول ڈپو جیسے بڑے انفراسٹرکچر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سب مقامات مستقل ہوتے ہیں اور سیٹلائٹ کے ذریعے آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور جدید جنگ میں دشمن چند میزائلوں سے پورا ایئر بیس تباہ کر سکتا ہے، اور پھر جہاز زمین پر بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ایران نے ایک مختلف رستہ اختیار کر لیا۔ اس نے اربوں ڈالر ایئر فورس پر خرچ کرنے کے بجائے میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی کو اپنی پاور بنایا، اور ایک عام ڈرون کی قیمت چند ہزار ڈالر ہو سکتی ہے، جبکہ ایک جدید F-35 طیارہ تقریباً $80 ملین کا ہوتا ہے۔ یعنی ایک طیارے کی قیمت میں ہزاروں ڈرون تیار کیے جا سکتے ہیں۔ اور مزید اہم بات یہ ہے کہ میزائل اور ڈرون موبائل لانچر سے بھی زیادہ فائر کیے جا سکتے ہیں، جو عام ٹرکوں پر انسٹال ہوتے ہیں اور مسلسل جگہ بدلتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے دشمن کے لیے انہیں تلاش کرنا اور تباہ کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی بظاہر جو چیز کمزور نظر آتی ہے وہ دراصل ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے۔ ایران نے وہ راستہ اپنایا جس میں کم خرچ میں زیادہ دفاعی طاقت حاصل کی جا سکے۔ اور آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا واقعی ایران کی ایئر فورس کمزور ہے، یا پھر اس نے جنگ کے بدلتے انداز کو دیکھتے ہوئے ایک نیا راستہ اختیار کیا ہے؟ اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ کیا مستقبل کی جنگیں واقعی ڈرون اور میزائل سے جیتی جائیں گی؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔